آج کا 25 شوال المکرم کا دن اس شہنشاہ کا دن ہے جس کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ بندے ہم اللہ کے ہیں، امتی ہم نبی کے ہیں، کلمہ ہم علی کی ولادت کو پڑھتے ہیں، ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری ہیں۔ یہ وہ شہنشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جن کی اتنی فکر پھیلی دنیا میں کہ نبی کا دین ان کے نام سے معروف ہو گیا۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علویہ نہیں کہلواتے، فقہ حسنیہ نہیں کہلواتے، فقہ حسینیہ نہیں کہلواتے، فقہ سجادیہ نہیں کہلواتے۔ فقہ کون سی؟ فقہ جعفریہ۔ اس امام کا نام ہے ایک صادق، صادق آل محمد ان کا نام ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں خطابت کا جملہ کہہ دوں کہ ہم کتنا خوش نصیب ہیں، لوگوں کے پاس صدیق ہے، ہمارے پاس صادق ہے۔ جن کے ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے انہیں میں فرق سمجھا دیتا ہوں، صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے۔ صدیق اور ہوتا ہے، صادق اور ہوتا ہے۔ جو بولے سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ یہ آپ کی ماشاءاللہ، آپ کی میں سماعتوں سے بھی واقف ہوں، آپ میری خطابت سے بھی واقف ہیں۔ آپ فخر کیا کریں اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے وہ کان عطا کی ہیں جو فضائل علی جو ابی طالب سنتے ہیں، آنکھیں وہ عطا کی ہیں جو حسین کے غم میں روتی ہیں۔ ہیں تو اس گھر کے سارے ہی سچے نہیں بھائی، توجہ کیجیے گا۔ علی اسی گھر کے ایسے سچے ہیں کہ خدا نبی کے ساتھ پردے میں علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ حسن حسین ایسے سچے ہیں کہ وہ نبی کی صداقت کے گواہ بن کر محلے میں آ جاتے ہیں۔ جب سارے سچے ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی منبر پر خطیب کتاب میں یا تحریر میں یا تقریر میں لکھے یا پڑھے کہہ دے کہ میرے صادق امام نے فرمایا، تو کسی کے ذہن میں صادق سے مراد علی نہیں آتا، حسن نہیں آتا، حسین نہیں آتا۔ ہیں تو سارے کسی گھر کے سچے، جب بھی کہے کہ میرے امام صادق نے فرمایا تو علی کیوں مراد نہیں لیا جاتا؟ میں یہاں پر آج جملہ بٹن کر کے جا رہا ہوں، یہ دل پر تحریر سمجھ کر لکھ لیجئے گا۔ نجفی نجف کے منبر پر یہ بتا کر جا رہا ہے کہ صادق چھٹے امام کے ساتھ مختص کیوں ہو گیا؟ جب ہم صادق کہتے ہیں، جب علی سچے ہیں تو علی مراد کیوں نہیں ہوتا؟ حسن مراد کیوں نہیں ہوتا؟ حسین مراد کیوں نہیں ہوتا؟ سجاد مراد کیوں نہیں ہوتا؟ مراد یہاں پر صادق آل محمد سے امام چھٹے جعفر صادق کیوں مراد ہوتے ہیں؟ آج نجفی بتانا چاہتا ہے، اگر آپ گھٹنوں کے بل بھی کھڑے ہو کر مجھے داد دیں، آپ کی داد کم ہے، میرا جملہ بڑا ہے، کیونکہ علی جب امامت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت خلیفہ لوگ بنتے رہے، کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ لوگ خلیفہ خلافت کے دعوے کرتے رہے، خلیفے بنتے رہے، کسی نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ حسن کے دور میں لوگ سلطنتیں سنبھالتے رہے، عروج حکومتیں چلاتے رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ حسین کے دور میں کربلا سج گئی، 9 لاکھ فوجیں بلائی گئی، حسین کو قتل کر دیا گیا، سر کو نیزے پر سوار کر کے کسی نے باغی باغی کے نعرے لگتے رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ لیکن سجاد کے دور میں بھی کسی نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، علی کے دور میں کسی نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حسن کے دور میں بھی کوئی نہیں، حسین کے دور میں بھی کسی نے، سجاد کے دور میں بھی کسی نے نہیں۔ جب چھٹے امام جعفر صادق کی باری آئی تو کوئی گوشت کے پھٹے سے امام بن کر کھڑا ہو گیا، تو کوئی کپڑے بنتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے تاریخ میں یہ بتا دیا اس دور میں صادق آل محمد اس امام کے ساتھ مختص کر کے کہ باقی سب جھوٹے ہیں، ایک بطول کا بیٹا سچا ہے۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، آپ کی یہ محبتیں سلامت رہیں، آپ کی یہ سماعتیں سلامت رہیں۔ باقی سب جھوٹے ہیں، ایک بطول کا بیٹا سچا ہے۔
کیا ہی سماتے ہیں آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، یوں ہی یہی چہرے مسکراتے رہیں، حسین کے سوا کوئی غم نہ دے خدا۔ یہ علوم آل محمد پھیلا کیسے ہے؟ جب مولا نے پہلی بار پڑھایا، پہلے سال میں 40,000 شاگرد فارغ کیے مولا نے۔ ایک تاریخ کے مطابق 30,000، ایک نے 40 اور ایک نے 70 لکھا ہے، میں چلو 40 ہی لے لیتا ہوں۔ 40,000 طلباء پڑھانے کے بعد مولا نے انہیں کہا پھیل جاؤ دنیا میں۔ یہ نہیں کہا کہ جا کر گھروں میں نہ بیٹھ جانا، مولا نے فرمایا پھیل جاؤ دنیا میں، دنیا کو بتاؤ، علوم آل محمد کو پھیلاؤ۔ لوگ کونے کونے میں جانے لگے، مولا کے پڑھے ہوئے لوگ جب بستیوں میں، علاقوں میں، شہروں میں پہنچے، وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرتے، اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں کو جب مولا کے فرمان سناتے، مولا کی بتائی ہوئی باتیں سناتے، لوگ حیرانی سے پوچھتے کہ یہ باتیں کہاں سے سیکھ کر آئے ہیں آپ؟ جب یہ باتیں پوچھتے تو وہ کہتے کالا صادق ایک سچے نے کہا ہے، کالا صادق ایک سچے نے کہا ہے۔ جب یہ بات کونے کونے میں پھیلنے لگی، کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق ایک سچے نے فرمایا ہے، ایک سچے نے فرمایا ہے، تو یہ فقہ جعفریہ صادق کے ساتھ مختص ہونے لگی۔ جو حیران ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، آپ کے مذہب کی ابتدا پڑھ رہا ہوں۔ یہ مذہب آپ تک یہ ایسے آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ کس دور میں یہ مذہب پھیل رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج پر چڑھ کر ہمارے پاس آ گیا ہے یہ مذہب بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے، لوگ 900 میل چل کر جایا کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ایک محدث رہتا ہے جس کے پاس معصوم کی کوئی حدیث ہے، تو لوگ وہاں پر جا کر کہتے کہ جو چیز لینی ہے لے لو، لیکن مجھے مولا کا فرمان سنا دو، مجھے مولا کی حدیث سنا دو۔ 5ویں امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب کوئی بندہ صلوات پڑھ رہے امام محمد باقر کے ذات کہ مولا جب ہم ملیں ایک دوسرے کو شیعہ تو ہم ایک دوسرے کو بہتر تحفہ کیا دیں؟ اچھا لباس دیں، اچھی سواری دیں، اچھی خوشبو دیں۔ تو مولا نے فرمایا جب بھی آپس میں ملو تو ہمارے فرمان سنایا کرو، جب بھی کوئی دوست ملے اس سے کہو کہ کوئی تیرے پاس نیا فرمان ہے، کوئی مولا کا عرفان ہے، کوئی تیرے پاس معرفت والی حدیث ہو تو سناؤ۔ آپ کے چہرے تھک گئے ہیں، ابھی سے میں نے بہت لمبا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، میں آپ کی سماعتوں سے واقف ہوں، یہ تھکنے والے چہرے ہیں نہیں، پتہ نہیں کیوں مرجھائے جا رہے ہیں۔ مل کر نعرہ حیدری۔ میں 7 سے 8 منٹ کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ کوفے کا ایک رہائشی تھا، کوفے کا رہنے والا، شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ اس نے رات کو غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی، کہ لکاشی صاحب بیوی کو طلاق دی۔ صبح اٹھا بہت شرمندہ ہوا، شرمندہ ہونے کی وجہ سے کوفہ کے مفتی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے، کوئی حل ہو تو بتاؤ۔ اس نے جو حل بتایا بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔ ہر بار منبر کا تقدس ہے، منبر پر کھولنے والی بھی نہیں ہوتی کہ اس نے حل کون سا بتایا۔ اس نے کہا